Flashpoint, the program that looks and discusses issues, stories, and dilemmas which concern the Muslim community in the UK and Europe. And today's topic is alleged Muslim plot to take over schools. یعنی کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی سازش ہے کہ جو اسکول یا ایجوکیشن یہاں پہ اس پہ وہ اپنا قابو کر لیں یا اس پہ قبضہ کر لیں. یہ بہت بڑی ایلیگیشن ہے, بہت سیریس ایلیگیشن ہے پوری مسلمان کمیونٹی کے لیے, کیونکہ اس کے عوض میں جو ایجوکیشن ہماری اولاد کو ملے گی اس پہ بہت اثر پڑے گا, بہت افیکٹ ہوگا اس پہ. تو اس کی بنیاد کیا ہے, پہلے اس پہ شروع کرتے ہیں. اس ایلیگیشن یعنی کہ الزام, یہ مسلمانوں پہ الزام لگایا گیا ہے تمام یو کے میں. برمنگھم سے یہ سٹارٹ ہوا ہے. ایک ٹیچر تھے, ان کا نام تھا مائیکل وائٹ. 2003 میں یعنی آج سے 20 برس پہلے, 10 سال پہلے ان کو ڈسمس کیا گیا تھا اسکول سے. برمنگھم کے ایک اسکول سے جس کا نام ہے پارک ویو سے ان کو ڈسمس کیا گیا تھا. انہوں نے یہ ایلیگیشن اس وقت لگائی تھی کہ 1993 سے یعنی کہ 10 سال اس سے بھی پہلے 2003 میں انہوں نے کمپلین کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے 10 سال پہلے یعنی کہ 1993 میں مسلمانوں نے ایک پلاٹ بنایا تھا کہ برمنگھم کے 4 اسکول جو ہیں ان پہ قبضہ کیا جائے, اور اس قبضے کو حاصل کرنے کے لیے ان کو فارغ کر دیا گیا اسکول سے. جب ایک بندہ یہ الزام لگاتا ہے یا ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دیتا یا نہ دینی بھی نہیں چاہیے. لیکن جب ایک نیشنل نیوز پیپر دا سنڈے ٹیلی گراف, جو کہ جانی مانی اخبار ہے, یہاں کی نیشنل اخبار ہے, بڑی رسپیکٹڈ اخبار ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ 2013 میں انہوں نے یہ سٹوری دی ہے کہ جو سکولز میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سکول ہے جس کا نام ہے پارک ویو, اور پارک ویو سکول میں جو کہ سیکنڈری سکول ہے اور اس کو اکیڈمی کا اسٹیٹس ملا ہوا ہے, اس کو اسپیشل میجرز میں یعنی کہ اس پہ اس کو نگرانی کی اور ضرورت ہے کہ جو ایجوکیشن آفیسز ہیں اس کے پرفارمنس سے خوش نہیں ہے کہ بچے وہاں پہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا معیار اتنا اچھا نہیں ہے. اس لیے اس اسکول کو اسپیشل میجرز میں ڈالا جائے گا. لیکن جو اسکول کی پرفارمنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ایجوکیشن کمیٹی تھی انہوں نے یہ کہا کہ آفسٹیڈ نے جنہوں نے یہ کیری آؤٹ کیا تھا ان کا کیا کہتے ہیں اسیسمنٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. لیکن جب اس کو ڈال دیا گیا اس کیٹیگری میں تو اس کی جو کہہ لیں کہ اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے یا اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ ٹیچر, ڈپٹی ہیڈ ٹیچر اور 2 اور اہم ٹیچر جو ان کو فارغ کر دیا جائے کیونکہ یہ پرفارم صحیح نہیں کر رہے. ان میں خامی ہے ان کے سسٹم میں, ان کے طریقہ طور میں, ان کی ایجوکیشن انالیسز میں اپنے اسکول کے لیے, اپنے بچوں کے لیے خامیاں ہیں, اس لیے ان کو اسکول سے فارغ کر دیا جائے. جب فارغ کر دیا جائے گا تو پھر ان کی جگہ پہ کون آئیں گے؟ یہ ہے پلاٹ کہ اچھے خاصے اسکول کو ڈاؤن گریڈ کر کے مسلمانوں نے ڈاؤن گریڈ کرایا ہے کہ اس کی رپورٹ ایسی دلوائی ہے کہ اسکول کو ڈاؤن گریڈ کیا جائے گا. جب ڈاؤن گریڈ ہوگا تو پھر اس میں نئے ہیڈ ماسٹر آئیں گے, نئی چیزیں وہاں پہ آئیں گے, اسٹاف آئیں گے, اور وہ کون ہوں گے؟ وہ اس گروہ سے بندے ہوں گے, یعنی کہ مسلمانوں میں سے ہوں گے.
یہ 4 اسکولوں میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ پلاٹ بنایا ہے، اور پھر ایک لیٹر جو ہے انونیمس لیٹر وہ لکھا ہے ایک شخص نے برمنگھم سے بریڈفورڈ تک، کسی اپنے کالیگ کو، دوست کو انہوں نے خط لکھا ہے انونیمس لیٹر، جس میں انہوں نے یہ ان کو واضح کیا ہے کہ اسکول کو ٹیک اوور کرنا، اسکول میں اپنا کہہ لیں کہ سسٹم لانا بہت آسان ہے، کیونکہ ہم 4 اسکول میں کر چکے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خط لکھ رہا ہے، اس پہ بھی ڈسپیوٹ ہے۔ اب جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامو فوبیا جو ہے، یعنی کہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں، جو کاوشیں چل رہی ہیں، کیا ان کا معیار اتنا گر گیا ہے، یا مسلمان واقعی ایسے کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اسلام پہ دھبا لگ رہا ہے؟ یہ آج کا ہمارا سوال۔ تو اس میں ظاہر ہے جن کے بچے اسکول میں جا رہے ہیں ان کو پریشانی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کیوں نہیں ہے، ان کو بڑا اویئر ہونا چاہیے کہ اگر ایجوکیشن سسٹم میں ایک ایسا کہہ لیں کہ کیڑا اس میں ڈال دیا گیا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک لرزش آ گئی ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن کیسی دی جائے۔ ظاہر ہے مقصد یہ ہوا اس کا کہ اگر مسلمان ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے عوض میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف چلے گا۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مائیکل گوو جو آپ کے ایجوکیشن سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم پوری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور انویسٹیگیشن جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی اسکول ایسے ہی رہیں گے، لیکن انویسٹیگیشن کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی کہ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچ چکی ہے، اور ہماری کمیونٹی کو سوائے ان چند لوگوں کو جن کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ واقعہ پیش آیا ہے، جو اس میں ملوث ہیں، چاہے وہ ڈیفینڈنٹ ہیں، چاہے وہ کرنے والے ہیں یا کرانے والے ہیں، چاہے ان چند لوگوں کے، ہماری کمیونٹی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے ہم اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر کریں گے نہیں کچھ تو پھر جو ایجوکیشن ہمارے بچوں کو ملے گی وہ ہوگی ان لوگوں کے مطابق جو نہ ہمارا کلچر سمجھتے ہیں، نہ مذہب سمجھتے ہیں، نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ میں آپ کو پرائم ایگزامپل دیتا ہوں، اور یہ بڑا میں آپ کو عجیب و غریب ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کہاں تک بات جا سکتی ہے۔ مثلا سیکس ایجوکیشن اسکولوں میں، اگر اسکولوں میں اسلامک انفلوئنس جو ہے وہ ہے تو سیکس ایجوکیشن جو ہے پہلے تو اسکولوں میں اس کی پوری مذمت کی جائے گی، کوشش کی جائے گی کہ وہاں پہ نہ ہو، اور اگر انسسٹنس ہے کہ وہاں پہ ہوگی تو پھر اس کا جو کہہ لیں کہ لیول ہے وہ اتنا سرسری ہوگا کہ والدین کو فکر نہیں ہوگا اپنے بچوں کے بارے۔ لیکن اگر اسلام کو اسکولوں میں سے آؤٹ لو کر دیا گیا، یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اسلام کے خلاف موڑ دیا گیا، تو پھر اسکولوں میں وہی ہوگا جو سبسیکوینٹ کاؤنسلز پورے یو کے میں اڈین کریں گی جو وہ چاہیں گے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہم جو ہیں، کیونکہ ہم یو کے میں رہتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری کہہ لیں کہ انگلینڈ کے اوپر ہماری جو کہہ لیں کہ ہماری جو آنیسٹی ہے، جو ہماری انگلینڈ کے اوپر ہماری جو کہہ لیں کہ جو
مجھے لفظ نہیں مل رہا ہے، میں کیسے ایکسپلین کروں آپ کو، جو کہہ لیں کہ ہم انگلینڈ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ہم نیشنلسٹ ہیں، ہم پیٹریوٹک ہیں یو کے لیے، کیونکہ ہم برٹش ہیں. ان چیزوں سے، ہمارے پیٹریوٹک ہونے سے، یعنی کہ ہم وطن، ہم جو ہیں انگلینڈ کو اپنا وطن مانتے ہیں. ہم اتنے برٹش ہیں جتنا کوئی گورا یا کالا یا چائنیز یا کہیں سے بھی ہو جو برٹش ہے، ہم بھی اتنے ہی برٹش ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم برٹش ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی برٹش ہو، لیکن ان کو جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اس کی بھی روشنی ہونی چاہیے. اگر اس روشنی سے آپ ان کو محروم کر دیں گے تو پھر آپ کے ایجوکیشن میں فرق آ جائے گا. میرے پاس ایک کال ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. Who's calling in from where? Can I speak to the retired TV, please? You're on air now. You're speaking to him now. You're on air. What would you like to say? I'm on air. You're on air now, yes. Yeah. I'm wondering about Parkview School, about sex education. Sorry, can you speak up a bit? I can't hear you. Pardon? I can't hear you clearly. Can you speak up a bit? 1 minute. Because of older problem. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ آپ لوگوں کو کوئی پروگرام چل رہا ہے پاک ویو اسکول کے بارے میں ہدایت ٹی وی سے. جی آپ ہدایت ٹی وی سے بات کر رہے ہیں، آپ آن ایئر ہیں اس وقت، آپ بات کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی. میرا ہلو. جی السلام علیکم. یہ میرے ہسبینڈ آپ سے بات کرنا ہے. ہیلو. میرا دوسرا کال لیتے ہیں کوئی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نہایت ہی ضروری ہے کسی کلچر کے لیے، کسی مذہب کے لیے، کسی قوم کے لیے، کہ ان کی پہچان جو ہے، ان کی مادری پہچان جو ہے وہ گم نہ ہو جائے، گمشدہ نہ ہو، ورنہ ان میں اور دوسروں میں فرق نہیں رہتا. اگر فرق نہیں ہے تو پھر مثال کے طور پہ، اگین میں بڑا ایگزامپل، اس لیے میں ایسے ایگزامپل یوز کرتا ہوں کہ آپ کو فرق محسوس ہو. یہاں کا جو کلچر ہے وہ ہے ڈرنکنگ کلچر، ڈرگ کلچر. میرے پاس ایک اور کال ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. Who's calling in from where? ہیلو ہیلو. نہیں، آئی تھنک اس کال کو بھی جانے دیتے ہیں، آپس میں میرا وہ کر رہے ہیں. ہیلو. نہیں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ کسی قوم کی پہچان جو ہے آپ نے اس کو پاس آن کرنا ہے سبسیکوینٹ جنریشنز میں، تاکہ آپ کی جو اصلیت ہے وہ گم نہ ہو جائے. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. Who's calling in from where? ہیلو. Hello. السلام علیکم. Hello. Were you speaking about Parkview School a minute ago? I mentioned the school, yes. Are you from that school? Yeah, I used to go to that school. Okay, tell me about that school. Tell me what you know about that school. It was all right. It was good. The teachers weren't that good. The teachers wasn't that good about their education. Tell me your name first. What's your name? Mr. Khan. Mr. Khan. And you're speaking from Birmingham, obviously. So you went to this school, did you? Yeah. How long were you there? I was there for 5 months. 5 months. I was student. What year were you in that school? What year is it? 98. Right. Well, we're talking about 2013, so you're a bit
out of the range at the moment, I'm afraid. But tell me about your school. What did you think of the school? It's all right, but the teachers weren't that good. What was wrong with the teachers? What do you think was wrong with the teachers? They were showing sex education in Germany. They were like, I mean, they weren't bothered about people getting, there's a lot of funny things going on in that school. Okay, that's what we're talking about. Thank you very much for your call. یہ ہمارے بھائی جس اسکول کا میں نے نام لیا اس اسکول کے یہ ایکس پیوپل ہیں تو ہمیں اپنا ایکسپیرینس بتا رہے تھے. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں کہاں سے؟ وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں کہاں سے؟ جی آپ کا کیا نام ہے؟ ساجد بول رہا ہوں. ساجد صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ آواز کشمیر سے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آواز کشمیر سے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آئی تھنک اس کال کو جانے دیتے ہیں ہم. آج کا جو ٹاپک ہے نا میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہے اور اس ٹاپک کے لیے اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنی اولاد کے لیے بہت سی بہتریاں پیدا کر سکتے ہیں ایجوکیشن میں. میرے سے کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ ہیلو. نو اٹس گون. دوسرا میں آپ کو ایگزامپل دینے والا تھا کہ پہچان کی بات کر رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ پرسنل چوائس ہے, یہ میری چوائس نہیں ہے, میں مسلط نہیں کر رہا ہوں, میں کسی کے ذہن میں بات نہیں میں ڈال رہا ہوں, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ان کا جو یونیفارم ہے اسکول کا اس میں ٹراؤزر ہو اسکرٹ کی جگہ پہ اور سر پہ اسکارف ہو. چھوٹی سی معمولی سی یہ ہماری کہہ لیں کہ ریکویسٹ ہے, ڈیمانڈ میں نہیں کہوں گا. بہت سے اسکول جو ہیں یو کے میں ان کے گورنر, ان کے ہیڈ ٹیچرز, ان کا اسٹاف, ایجوکیشن کمیٹی اتنے اچھے ہیں کہ وہ تعاون کر رہے ہیں. لیکن تعاون کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ والدین نے, ٹیچرز نے, ہمارے امام مسجدوں نے, کمیونٹی کے لوگوں نے ہلکا سا پریشر ڈالا ہے کہ یہ ہمیں چاہیے, یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, مسلمانوں کی ڈیمانڈ ہے. اس لیے اسکولوں نے اس کو الاؤ کر دیا. اب اس کو الٹ کر لیں آپ. اگر مسلمانوں کی انوالومنٹ نہیں ہے اسکولوں میں, کیونکہ مسلمانوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں, ان کا اپنا ایجنڈا ہے, ان کی اپنا ایک کہہ لیں کہ کوئی ان کے اپنے مقاصد ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم سارا ان کے گرفت میں ہو, تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم سے باہر نکالا جائے گا. پھر اسکول میں وہی ہوگا جو دوسرے مناسب سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بڑی سیریس بات ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد کا پورا حق ہے کہ ایجوکیشن کو ایسی ملے جیسے وہ چاہتے ہیں, کیونکہ ہر والدین کا یہ رائٹ ہے کہ ایجوکیشن میں وہ اپنے بچوں کا پورا کہہ لیں کہ حصہ ڈالیں. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ ہیلو. السلام علیکم.
آج پتہ نہیں لائنس کو کیا ہوا ہے، لیکن آج بات بن نہیں رہی ہماری کوئی. یہ میرا چوتھا 5واں کال ہے جو خراب ہو رہا ہے ہمارا. اچھا جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری طرف سے ہماری کمیونٹی میں کیا ایسی چیز ہے، ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشن سسٹم کو بگاڑنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سارا یہ ہو، جو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ ان کی تعداد زیادہ ہے؟ اور جو ہم عام مسلمان ہیں، عام سے مراد نارمل مسلمان، ایوریج مسلمان، پریکٹسنگ ایوریج مسلمان، کہ ہماری تعداد کم ہے، یا پھر ہم خاموش ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، یا پھر یہ حالات ایسے ہیں ہی نہیں؟ کیونکہ ہر بندہ، ہر کہہ لیں کہ گروپ آف والدین جو ہیں جن کے بچے اسکول جاتے ہیں، اگر تو اپنے اسکولوں میں تھوڑی سی اٹینشن پے کریں، اگر اپنے اسکولوں میں تھوڑا سا وہ ٹائم دیں، تو ان کو بڑی جلدی پتہ چل جائے گا کہ اسکول کی ایتھوس یا اسکول کا کلچر یا اسکول کا کہہ لیں کہ رخ کس طرف ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ پورے یو کے میں جو بات کر رہا ہوں، آفیشیل بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ کہہ لیں کہ ہر اسکول کی یو کے میں میجورٹی اسکولز کی یہی شکایت ہے کہ مسلمان والدین جو ہیں وہ سب سے کم اسکول میں حصہ لیتے ہیں. اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں مسلمان والدین جو سب سے کم حصہ لیتے ہیں. مثلاً پیرنٹس ایوننگ پہ جب کہ موقع ملتا ہے والدین کو پتہ کرنے کا بچوں کے استادوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، ان کی پرفارمنس کیسی ہے، ان کی ٹائمنگ کیسی ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، باقاعدہ ان کی کتابیں دیکھی جاتی ہیں، ان کی بکس دیکھی جاتی ہیں، ان سارا حساب کیا جاتا ہے ان کا. بہت بڑی بات ہے یہ، بہت اچھی بات ہے یہ. لیکن نیشنلی سب سے کم والدین جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ ہیں مسلم پیرنٹس. لہذا فیڈ بیک جو ہے اپنے بچوں کی ان کو نہیں مل رہی، نہ وہ لے رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا، ایک پہلی ٹیم پہ نہ گئے، دوسری پہ نہ گئے، تیسری پہ نہ گئے، چوتھی پہ نہ، ان کو پتہ ہے یار اس بچے کے والدین کو پرواہ نہیں ہے، اس کو جانے دو. اچھے خاصے انٹیلیجنٹ بچے جو ہیں، کیونکہ والدین کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہوتی، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اسکول کی لائف میں حصہ نہیں لیتے، پروفیشنل لائف میں، یعنی کہ گورنر بننے کے لیے، اسسٹنٹ بننے کے لیے. جب ہمارے بچے جاتے ہیں، ٹرپس پہ جانا ہوتا ہے بچوں نے، سب سے کم مسلمان والدین ہیں جو اپنے بچوں کو جانے دیتے ہیں. یہ چیزیں ایڈ کریں نا ساری، تو بڑا اثر پڑتا ہے بچے کی تعلیم پہ، اس کی سوچ پہ، شخصیت پہ اور اس کی اچیومنٹ پہ. اس کے بدلے آپ یہ لے آئیں، پہلے یہ حالات ہوں، پھر آپ اوپر اسلاموفوبیا لے آئیں. دونوں جب اکٹھا کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہوگا مسلمان بچوں کا، ہماری آنے والی نسلوں کا. اگر یہ برمنگھم سے بات جو سٹارٹ ہوئی ہے، اگر ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے تو ہم نے نیشنلی کرنا ہے. میرے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ہیلو ہیلو السلام علیکم، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میرا نام علی ہے. جی علی بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ مانیٹر کرنا کہ یہ جو اسکول جو بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بورڈ آف گورنرز جو ہیں ان کا کام کیا ہے اور ان کی کیا انپٹ ہو سکتی ہے اسکول کو بہتر بنانے کے لیے. جی ہیلو. جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات، آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں. جی جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چلی ہے نہ کہ خبر کے ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، ایسے ہوا ہے. مگر یہ ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ٹیک اوور کر کے تو یہ کیا کریں گے، اپنے مسلمان ٹیچر لے کے آئیں گے، یہ وہ اسٹینڈرڈ یہ سمجھتے کہ ہائی ہو جائے گا. مگر یہ نہیں ہے، ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے سوسائٹی سے، ٹھیک ہے نا. گورے ٹیچر بھی ہمیں چاہیے کہ جو پراپر ہمیں نہ کہ سوسائٹی میں جو ہے کریکولم وہ پڑھا سکیں. یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیک اوور کر کے اسکول تو اپنا اسلامی نظام چلائیں گے، یہ وہ سارا. نظامی اسلام گھر میں ہونا چاہیے، ماحول اسلام کا گھر میں ہونا چاہیے. اسکول میں جو بھی پرووائڈ کرتے ہیں فیسلٹیز اس کو ٹیک اوور کریں. اگر نہیں اویل کر سکتے وہ فیسلٹی تو آپ نہ پارٹیسپیٹ کریں. مگر جو بورڈ آف گورنرز ہیں ان کو چاہیے کہ جو مسلمان بچے ہیں ان کی لک آفٹر کرے، ان کے جو نیڈز ہیں وہ نہ کہ لک آفٹر کرے ان کی. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. علی بھائی بہت مہربانی آپ کی کال کی. آپ نے دو باتیں کی ہیں جس سے میں آپ کی بات سے بڑا متاثر ہوا ہوں. ایک آپ نے یہ کہا ہے کہ ایسے ہوا ہے کہ سکولز کو ٹیک اوور کیا گیا ہے، لیکن ٹیک اوور کرنے کے بعد یہ آپ کی بات کا دوسرا پہلو ہے، سکول کو مینٹین نہیں کیا گیا. میرے پاس ایک اور کال ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، who's calling and from where؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کون صاحب بول رہے ہیں جناب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ نقوی بول رہا ہوں. جی جناب نقوی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دعائیں آپ سنائیں، صحت کیسی ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جناب. آج ماشاءاللہ اتنا سینسیٹیو اور اتنا ضروری ٹاپک ہے جس کو آج آپ نے چھیڑا ہے، بلکہ ٹچ کیا ابھی. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ٹاپک تھا، لیکن آپ نے جرت کی ہے تو اس ٹاپک کو لے کے آئے ہیں. قبلہ اس میں دو تین باتیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا سب سے ضروری ہے. جی پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے کہ جیسے میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. میرا بیٹا ہے غیور عباس، وہ اسکول جاتا ہے. وہ میں نے اسے کبھی کسی بات سے نہیں روکا. وہ چرچ میں بھی جاتا ہے تو میں کہتا ہوں چلے جاؤ. وہ ٹیمپل میں جاتا ہے میں کہتا ہوں چلے جاؤ. وہ کسی اور جگہ پہ جانا چاہتا ہے میں کہتا ہوں چلے جاؤ. وہ چلا تو جاتا ہے جی لیکن دیکھنا میں نے یہ ہوتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، جی جی کہ دیکھنا میں نے یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو جا رہا ہے یہ کیا خواہش لے کے جا رہا ہے، اس کی ولنگ کیا ہے. جی کیا وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے یا اس میں سے کچھ سمجھنا چاہتا ہے یا کچھ اس میں سے سیکھنا چاہتا ہے. یہ پوائنٹ میں نے پہلے ریز کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ والدین کو غور کرنا ہوگا. صرف بچوں پہ پابندیوں سے بچے جو ہے نا وہ سدھرتے نہیں ہیں. جی ریلیکسیشن ہوتی ہے لیکن آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ بچہ جس طرف جا رہا ہے اس کس خواہش کے لیے جا رہا ہے. اب جب آپ اس کو دیکھیں گے، مثال کے طور پہ میرا بچہ گیا ہے ٹیمپل چرچ میں پروگرام تھا ان کا، وہ لے گیا اسے. میں نے کہتا بابا جاؤ، میں نے کہا جاؤ. وہاں گیا تو وہاں ان کے جو پاپ ملے، انہوں نے فادر تو انہوں نے بڑے اسے ویلکم کیا، بڑے اخلاق سے پیش آئے، بڑا انہیں پسند کیا. جی تو وہاں باتیں اس نے شروع کر دی جیسے کہ وہ لوگ کرتے ہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے. تو جب اس نے بات کی کہ حضرت عیسیٰ کا مطلب کہ اللہ کے بیٹے یہ وہ، تو غیور عباس نے وہاں سے کھڑے کو کہہ دیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اللہ کا بیٹا کیسے بن گیا. یعنی ایک دینی مسئلے کی بات شروع ہو گئی. جی اب وہ جب اس کے پاس نہ جواب بن سکا تو کہا اچھا یا آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں کہہ کے وہ آگے چلا گیا.
بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ پہلے نمبر پہ اپنے بچوں کو گھر میں اس قابل کریں, اس کو تعلیم میں اتنی ان کی دلچسپی لیں اپنے مذہب اپنے دین کی, بہت اہم بات کر کہ رہے ہیں آپ. بچے کے اندر بجائے اس کے کہ دوسری طرف وہ جا کے انٹرسٹ ہو, اس کی بجائے بچہ خود اپنے اندر یہ جرت پیدا کرے کہ اگر سامنے کوئی چیز آ رہی ہے تو میں اس کو اس طریقے سے ٹیکل کروں, اس کا مقابلہ کروں, اس سے ڈبیٹ کروں. ڈبیٹ کرنے کے بعد وہ پھر اس کو اندر رزلٹ لے کے آئے اور پھر اس سے پھر بیٹھ کے بات کریں کہ بھائی کیا بات ہے. بے شک. اب ایک اور مثال دے دیتا ہوں, اب بات تھوڑی سی لمبی کر لوں گا, اجازت دیں گے آپ کریں آپ. ایک اور بات ہے چھوٹی سی, میں کہتا ہوں کہ بچے سے میری بحث ہو گئی جی. میں نے کہا بیٹا ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے, ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے جی. تو مجھے کہنے لگا جی جنہوں نے ہیلی کاپٹر بنایا ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے کبھی ماں باپ کی بات نہیں مانی, لیکن اینڈ پہ تو اس نے ہیلی کاپٹر بنا لیا. جی. تو میں نے اس سے صرف یہی بات کی, میں نے بیٹا مجھے صرف اتنا بتا دے مجھے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا, پیدا ہوتے ہی اس نے ہیلی کاپٹر بنا لیا تھا. ماشاءاللہ. اس کے پاس اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ گیلی جگہ سے سوکھی جگہ پہ بھی جا سکے, وہ بھی تو ماں نے اٹھا کر اسے کیا. جی جی. اس کو دودھ دیا, اس کو خوراک دی اور اس قابل کیا کہ وہ بڑا ہو گیا. تو اگر ماں پہلے دن ہی اس کا گلا گھونٹ دیتی یا اس کا نمونیا ہو جاتا سردی سے تو پھر وہ ہیلی کاپٹر بنا سکتا تھا. تو میرے بیٹے نے کہا جی آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, اور واقعی ٹھیک ہے, ماں باپ کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا. جی. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو اپنے اندر بھی وہ بنانی چاہیے ابیلٹی کہ بچے کو مطمئن کر سکے. جب بچہ آپ سے گھر میں مطمئن ہو جائے گا تو باہر اسے انشاءاللہ کوئی دوسرا اس کو تبدیل نہیں کر پاتا. دوسرا یہ ہے کہ بچے کے اندر اتنی جرت پیدا کرو, اتنا علم پیدا کرو, بچے کے اندر اتنی اس کی اپنی خواہش اور اپنے اندر محبت پیدا کرو گھر کے مذہب سے کہ بچہ خوش ہو کے کسی دوسرے سے بات کرے تو پورے کانفیڈنس سے کرے. اور جب اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا تو پھر انشاءاللہ اسے کوئی نہیں روک سکے گا اور نہیں وہ کوئی اپنے آپ کو خراب کر سکے. ایک بات تو یہ ہو گئی. جی. تیسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا, اب میں اپنے بیٹے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے نے وہ کھیلتا رہتا ہے, آئی پیڈ پہ بھی رہتا ہے, کمپیوٹر پہ رہتا ہے, میں نے کبھی نہیں روکا. ایک دن میں نے اس کا بیٹا تمہارے امتحان ہوتے ہیں تو پڑھتا نہیں ہے, لیکن ہوا کیا کہ اینڈ پہ اس نے سارے مضمونوں میں 99% لیے. ماشاءاللہ. اب وہ مجھے کہتا ہے بابا مجھے جھٹکیاں دیتے ہیں, آپ تنگ کرتے ہیں. میں نے سارے مضمونوں میں 99 نمبر لیے ہیں. اب پھر مجھے خاموش ہونا پڑا. ایون یہاں تک کہ جب میں پیرنٹ میٹنگ پہ وہاں گیا تو میں نے ٹیچروں سے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے, کتنا اچھا ہے. میں نے پوچھا اس کا کوئی ویک پوائنٹ مجھے بتاؤ جی, تاکہ میں اس پہ کوئی تھوڑا سا سختی کروں یا عمل کروں. کہنے لگا جی اس کا ویک پوائنٹ ہو تو ہم آپ کو بتائیں. تو مقصد یہ میرا بات کہنے کا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو, والدین کو, اپنے ماحول کو علمی اسلامی بنائیں, پھر ہم دوسری طرف جائیں گے. پھر بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں, پھر بچوں کے اندر اتنا علمی ضرورت پیدا کریں کہ علمی جواب دے پائے. اور چوتھی بات کر کے میں ختم کر دیتا ہوں, پوائنٹ تو کافی بنتے ہیں یہاں پہ. چوتھی بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سکولوں میں گروپ بازی آ جائے یا مختلف قسم کے مذہبی یا دوسرے تیسرے قسم کے گروپوں کے لوگ آ جائیں تو وہ سب سے زیادہ نقصان دیں گے ہمیں. یہاں رہ رہے ہیں ان سے زیادہ وہ ہمیں نقصان دیں گے, کیونکہ ان کی رسا کشی جو ہے نا وہ ہمیں تو نہیں تبدیل کر سکتی, لیکن بچے معصوم ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر ان رسا کشی میں آ کے بددل بھی ہو جائیں گے اور بھاگنے کی بھی کوشش کریں گے. اور ہم پہ یہ بات بھی ہوگی جیسے کہ آج وہ بچے کہتے ہیں جی پاکستان کیا کرنے جائیں, وہاں تو دہشت گردی ہے, آپ کس ملک کی بات کرتے ہیں. تو پھر جب اس قسم کی باتیں ہمارے اسکولوں میں ہوں گی, کھینچا تانی ہوگی, تو بچہ جو ہے پریشان بھی ہوگا اور پھر ہیڈ آف بھی ہو جائے گا اور وہ بھاگے گا بھی مذہب سے بھی اور اسکول سے بھی. باتیں بہت کرنے والی ہیں ڈاکٹر صاحب, اتنا پیارا ٹاپک ہے, لیکن میں اوروں کو بھی اجازت دینا چاہتا ہوں, وہ بھی آپ بات کر لیں. تھینک یو جی, مہربانی. بہت مہربانی آپ کے کال کی, بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. اور خاص کر کے آپ کا یہ کہنا کہ جس میں 100% جو ہے میں اس سے آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ شخصیت بنتی ہے گھر سے. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم, who's calling from where؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام محمد علی بھائی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ الحمدللہ, ہمارے نقوی بھائی آئے تھے, پہلے کہتے 2 باتیں کروں گا, پھر انہوں نے بولا 3 باتیں کروں گا, پھر انہوں نے چوتھی بھی کر دی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے اچھی باتیں ہائی لائٹ کی ہیں. نقوی صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے. آمین. تو دیکھیں کہ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, اگر ہم سیگریگیشن کریں گے اس کی بیس کے اوپر یہاں پہ رہنا ہے
تو پہلے تو یہ ہم کو یہ سوچ، اگر ہم مسلمان، چلو ٹھیک ہے، میری خواہش یہی ہے کہ میری بیٹی دوپٹہ لے، سکارف کرے، ٹروزر پہنے اور اسکول میں جائے، لیکن پھر یہاں پہ میرے اپنا جوش بھی ہے، کمیونٹی بھی ہے، وہ کہیں گے ہمارے بیٹے کے سر کے اوپر چھوٹی سی ٹوپی ہونی چاہیے. تو رکھتے ہیں. پھر ہمارے سنگھ کمیونٹی ہے، وہ کہیں گے کہ ہماری ٹربن ہونی چاہیے. وہ بھی ہے. پھر ہمارے بنگلہ دیشی بھائی ہیں یا ہندوستان بھائی، وہ کہیں گے اس کی لنگی ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر کمیونٹی اپنا وہ کہے گی کہ مجھے یہ چیز چاہیے اسکول کے اندر. تو سیگریگیشن جو ہے نا، یہ از ویری ویری ڈینجرس تھنگ ہے یہ والی. ہم نے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے کہ میں اس حد تک تو ٹھیک ہوں کہ بچے کو یہ تعلیم دی جائے کہ دیکھو اگر تمہارے کسی پرائیویٹ پارٹ کو کوئی آدمی ہاتھ لگاتا ہے، ٹیچر ہے یا تمہارے گھر کی فیملی کے اندر ہے یا اسکول کے اندر ہے، تو لیٹ اس نو یور پیرنٹس اینڈ دا ٹیچرز. یہ تو ٹھیک ہے. باقی وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کارٹون سے دکھاتے ہیں کہ بچوں کو، تو اس کے اندر میں نے سب پہلے یہ سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کہ وہ کوئی مووی چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ یہ کارٹون بناتے ہیں، اس کے اندر اس کی ایجوکیشن کنورٹ کرتے ہیں کہ آپ پریگنینسی سے بچ سکتے ہیں. یہ کیا چیز ہے، یہ سب کو پیرنٹس کو پتہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ اب ہم نے کیا کہ جو بچے ہیں ہمارے یہاں پہ، ہم نے پھیلانا ہے اسلام کی جو فنڈامنٹل جو چیزیں ہیں جو بچوں کو بتانا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ٹھیک ہے اسکول سیپریٹ بھی لے لیں گے، ان کو پڑھائیں گے، لیکن وہی بچہ ڈاکٹر صاحب مورگیج بھی لے گا، وہی بچہ اپنا کا سود بھی لے گا. تو کیا ہم نے وہ سکارف پہنا کے بچے کو یا ٹوپی پہنا کے تو اس کو بتا دیا کہ یہ اسلام ہے؟ اسلام تو کچھ اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنواں ہے جہاں پہ ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کنویں میں اتریں گے اور اس کنویں میں سے پانی لے کے باہر آئیں گے. اگر ہم نے کہا کہ کنویں کے باہر بیٹھے رہے تو اور پانی بھی باہر آ جائے، یہ نہیں آ سکتا. تو اب ان اسکولوں میں جانا پڑے گا، انہی یونیورسٹی میں جانا پڑے گا. لیکن اس کے لیے بہت سارے ایسے راستے ہیں کہ ان چیزوں کو ایشو نہ بنایا جائے. یہ جو اسکارف ہے، یہ جو دوپٹے ہیں، ان کو اسکول سے دور کے. اس سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب میں اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم اس دور سے گزرے ہیں جس دور میں سے اسپیکر کو حرام کہا گیا، پھر ایک اور دور آیا جس دور میں ہم کو یہ جو ممبر رسول پہ ملا تھا وہ بیٹھ کے یہ کہتا تھا کہ چاند جب بریک ہو جاتا ہے تو اس وقت پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. پھر ہم اس دور سے نکلے، اس دور میں آئے. تو خدایا یہاں پہ اپنے بچوں کو ہم بہت پیچھے ہیں. اور جو سوسائٹی، جو معاشرہ جا رہا ہے وہ سیگریگیشن کا اب برداشت نہیں ہے. اب سب کو مل کے اچھی، ہیلتھی اور رسپیکٹیبل، ہندو چاہتے ہیں میری بیٹی کی رسپیکٹ ہو، جوش بھی چاہتے ہیں میری بیٹی کی رسپیکٹ، کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن سب کے بچے سیم ہیں، سب کی نسلیں. صرف یہی ہے کہ ان سب کو اپنا مل کے ان کی جو دوریاں ہیں، ان سے جو برائیاں ہیں، ان کو دور کیا جائے. اس طرف توجہ دینی چاہیے جس طرح کے اب ہم جو قتل و غارت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کمیونٹی ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہی ہے، ان چیزوں سے بچوں کو نکالنا ہے اور ان کو اکٹھا کرنا ہے انہی اسکولوں کے اندر. اور اسلام کی بھی تعلیم انہی اسکولوں کے اندر رہنی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایک لیکچر ڈاکٹر صاحب آپ جا کے دیں اسکول کے اندر، دیں کہ بھی سود کے کیا کیا نقصانات ہیں. بینک کے پاس جب 18 سال کے ہو جاؤ بچوں، تم نے کریڈٹ کارڈ لینے سے پہلے پیرنٹس بہت ساری انفارمیشن ہے، اسکول سے انفارمیشن ملے کہ یہ تمہارے نقصانات تمہیں باہر بیٹھے ہوئے اور یہ تمہارا خون چوس جائیں گے یہ بینکی سسٹم جو ہے. تو اس طرح کی تعلیم جب دیں گے تو یہ اسلامی تعلیم ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. تو الحمدللہ کمیونٹی سے بڑی درخواست یہ ہے کہ خدایا آپ بچوں کو سائنس سے، ان چیزوں سے دور مت رکھیں، کیونکہ ان چیزوں کو ایشو بنائیں گے تو پھر ہم اسی دندل پہ پھا جائیں گے جہاں پہ ہمیں فتوے ملتے ہیں اسپیکر حرام ہے اور چاند جو ہے بہت چھوٹا ہے. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت مہربانی محمد علی بھائی، آپ ہمیشہ آتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. میں یہاں پہ چند منٹ لوں گا دوسرے کال سے پہلے، کیونکہ محمد علی بھائی نے ایک دو باتیں کی جس کا میں تھوڑا سا جن کی وضاحت کرنی چاہتا ہوں یا تھوڑی سی ان کو کہہ لیں کہ ان میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اسکول چاہے سیپریٹ ہو، یعنی کہ اسلامک اسکول ہو یا مین اسٹریم اسکول ہو، ایشو یہ نہیں ہے. ایشو ہے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اور اسلامک ان پٹ. اسلامک ان پٹ سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو اسکول میں ایجوکیشن سسٹم کے تھرو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی رسپیکٹ ہے. پہلی یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے آپ کی کہ
جو آپ کی یونیفارم ہے وہ ہر کمیونٹی اپنا چکی ہے. محمد بھائی بھی فرما رہے تھے, میں ان کے تھوڑی سی بات آگے کروں کہ سکھ جو ہیں ان کے بچے پگڑی پہن سکتے ہیں اسکولوں میں. یہودی جو ہیں اسکل کیپ یعنی کہ چھوٹی سی ٹوپی وہ پہنتے ہیں, ان کو الاؤ ہے. اور مسلمان بچیاں جو ہیں وہ ٹراؤزرز اینڈ اسکارف پہن سکتی ہیں. یہ ہے ریلیجس اینڈ ایجوکیشنل فریڈم. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کا ہم نے تحفظ کرنا ہے, ان کو ہم نے مینٹین کرنا ہے. میرے پاس ایک کال ہے, پہلے کال لیتے پھر میں آگے بات کروں گا. السلام علیکم. who's calling in from where? ہیلو, السلام علیکم. چلے گئے. دیکھیں, مقصد یہ ہے بات کا کہ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں سیگریگیشن چاہیے, پھر بھی ہم ڈوب گئے. اگر ہم نے یہ کیا کہ بھئی ملک ہمارا تو نہیں ہے, انگلینڈ ہے, گوروں کا ملک ہے, ہم نے وہ کرنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, پھر بھی ہم ڈوب گئے. ہم نے اس میں سے راستہ, درمیانہ راستہ نکالنا ہے جس میں ہم ان کی عزت کریں, وہ ہماری کریں. میرے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. who's calling in from where? کال چلی گئی ہے, پھر آگے میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں. اگر ہم یہ جو لائن ہے اس لائن کو ہم اچیو کر لیں تو اس ملک کے لیے جہاں پہ کالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, زوراسترین بھی ہیں, ہر مذہب اسکولوں میں ہوتا ہے. لیکن جو مین مذہب ہیں ان کی پہچان کم سے کم ضرور ہونی چاہیے. ان میں سے ایک اسلام ہے. پہچان سے ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے, اس سے بچوں کو رسپیکٹ ملتی ہے. پھر ان کو یہ نہیں کرنا پڑتا کہ گھر میں وہ کچھ اور کام کر رہے ہیں, اسکول میں آپ کچھ اور کر رہے ہیں. یعنی کہ میں آپ کو پھر ایگزامپل دے رہا ہوں. بچیاں ہماری جو ہیں اگر اسکولوں میں اجازت نہ ہو کہ وہ ٹراؤزر پہن سکتی ہیں یا اسکارف اوڑھ سکتی ہیں, پھر یہ ہو ہمارے معاشرے میں کہ اسکولوں میں بچیاں جائیں اسکرٹ پہن کے ننگے سر, اور گھر آتے اسکارف پہن لیں اور سلوار پہن لیں. کانفلکٹ ہو گیا نا. اب ایک بچی جو ہے جو یہاں کی پیداوار ہے, جس کے گھر والے اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں اس کو سمجھا سکیں, اس سے بات کر سکیں کیا وجہ ہے, اس کے ذہن میں خلل پیدا ہو جائے گا. یہ کیا مصیبت ہے, گھر آؤ تو یہ کپڑے پہننے ہیں, اسکول جانا تو وہ پہننے ہیں. اب اس کے ذہن میں آپ نے ایک فتنہ پیدا کر دیا ہے. فتنہ کیا ہے کہ وہ دیکھے کہ باہر کتنی آزادی ہے, وہ جو لباس وہاں پہنتی ہیں ان کا تو یہ تو بڑے ایسے ہیں, ان کا یہ مطلب اسکارف پہننے سے میرے بال خراب ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, جو بھی ہے. سو یہ ایک طریقہ ہے کہ بڑے انسیڈیس طریقے سے آہستہ آہستہ جیسے ڈرپ فیڈ ہوتے ہیں پانی کے تبکوں کے برابر, قطرے کے برابر, ایک ایک قطرہ آپ ڈالتے جائیں تو آہستہ 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 گلاس بھر جائے گا, لیکن بڑی دیر لگے گی گلاس بھرنے میں. یہ وہ طریقہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے, ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برٹش ہوں, مسلمان بھی ہوں, پیٹریوٹک بھی ہوں, اپنی کہہ لیں کہ ہیریٹیج کو بھی پہچانتے ہوں, تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہیں ایجوکیشن سسٹم میں ایز والدین انٹرسٹ لیں, ملوث ہوں, اس میں حصہ لیں. کیونکہ ہماری اولاد ہمارے تابع میں ہے, وہ اسکول کے تابع میں نہیں ہے, وہ ایجوکیشن کمیٹی کے تابع میں نہیں ہے. وہاں پہ جاتے ہیں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. اپنا طریقہ طور
اپنا مذہب اپنا کلچر بدلنے کے لیے وہاں پہ وہ نہیں جاتے. اس لیے ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ تو پازیٹیو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس کا ہم خیال رکھیں. دوسرا بات کا پہلو یہ ہے کہ اگر واقعی یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں جو اسلام کے نام پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اپنا کہہ لیں کہ اپنا طریقہ جو ہے وہ ٹھوسنا چاہتے ہیں دوسروں پہ, ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے درمیان ہے, وہ ان کا بھی سامنا ہم نے کرنا ہے, ان کو بھی ہم نے روکنا ہے تاکہ اسلام کی صحیح پہچان سامنے آئے. اسلام مذہب ہے ٹالرنس کا, پیس کا, محبت کا. اسلام ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا. میں نہیں اسلام میں. اسلام کا پہلا جز ہے کہ آپ انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں, دوسرے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اور اگر یہ ایکسٹریمسٹ ہیں ہم نے ان کو موقع دے دیا, پھر آپ جانتے ہیں وہ کیسا اسلام پریچ کر رہے ہیں. قتل و غارت, سیگریگیشن, اور اپنے آپ کو فنا کرنے والا اسلام کو پیش کر رہے ہیں. سو ہم نے بیلنس ڈرو کرنا ہے دونوں میں, اور یہ بیلنس ڈرو کرنا یہ ایجوکیشنسٹ کا کام نہیں ہے, یہ دانشوروں کا کام نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جو دفتروں میں بیٹھ کے سوچتے ہیں یار ہمیں کیا کرنا چاہیے. نہیں, یہ ہر بندہ جس کا بچہ اسکول جا رہا ہے, جس کے بچے آئندہ اسکول جائیں گے, جس کے بچے بھی اسکول ختم کر رہے ہیں, کالج میں جا رہے ہیں, یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, یہ ان سب کا کام ہے مل کے. یہ کوئی فوج نہیں میں تیار کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ فوج کی طرح آپ کام کریں, آپ ایک گروپ بنائیں, آپ ایک تنظیم بنائیں, آپ پوری ویسے جسے کہتے ہیں کہ آپ ایک مہم کھڑی کر دیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہر بندے کا کام ہے کہ وہ نظر رکھے کہ اس کے بچے کے اسکول میں کیا ہو رہا ہے. اگر ہمارے والدین گورنر بن جائیں, ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے درمیان, بے حد پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے درمیان, تھوڑا سا ٹائم وہ نکالیں. گورنر کی میٹنگ مہینے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے 3-4 گھنٹے کی, 3 گھنٹے کر لیں. اپنی اولاد کے لیے میرا 3 گھنٹے تو بندہ دے سکتا ہے مہینے میں. اگر ہم گورنر بن جائیں اسکولوں میں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ گورنرز کی اپروچ کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, وہ اسکول کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک بھی مسلمان گورنر ہو نا ایک اسکول میں, جو آپ مجھ جیسا عام مسلمان ہو, تو اگر اس کو پتہ چلے, وہ دیکھے کہ یار یہ اسکول تو یہ تھوڑا کہیں اور جا رہا ہے, وہ جب اطلاع دے گا نا باہر والدین کو کہ بھئی یہ اسکول میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی نان انوالومنٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, تو والدین گالونائز ہو جائیں گے, والدین اس میں انٹرسٹ لے کے اسکول کو واپس مڑ کے لے آئیں گے. سو گورنر بننا ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا کیا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں آپ اتنی لچک پیدا کریں, اتنی ٹالرنس پیدا کریں. یہ دانشوروں کی بات کر رہا ہوں, ایجوکیشنسٹ کی بات کر رہا ہوں, ہمارے امام مسجدوں کی بات کر رہا ہوں, مفتیوں کی بات کر رہا ہوں, ہمارے جو عالم ہیں, جو ہمارے کہہ لیں کہ جی علامہ ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کا کام ہے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم میں ایسا پہلو پیش کریں اسلام کا کہ جو ایجوکیشن سیکرٹری ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ مجبور ہو جائے کہ وہ ان کی پریکٹس کو فالو کرے.
یہ ہے ہمارا طریقہ. نہ ہم چاہتے ہیں ایکسٹریمزم، نہ ہم چاہتے ہیں ہم گمشدہ ہو جائیں کہ ہمارا نام نشان ہی نہ ہو. ہم چاہتے ہیں بیلنسڈ، ایکوریٹ اینڈ ایکٹیو پارٹیسپیشن ان اسکولس. اور یہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، کسی سے جنگ نہیں کرنی پڑتی، کسی سے لڑنا نہیں پڑتا، کسی کو اپنا کہہ لیں کہ عقیدہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، نہ اپنے عقیدے کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے اس میں. صرف اتنا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، اسکول میں کیا سکھایا جا رہا ہے، اور اس پہ ہم بات کریں. جب اسکول کے اوپن ڈے ہوتے ہیں، پیرنٹس ایوننگز ہوتی ہیں، اسکول کے پرائز گیونز ڈے ہوتے ہیں، جہاں پہ والدین کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ ٹیچرز کو، ہیڈ ماسٹر کو، ہیڈ ٹیچر کو انگیج کریں، اس وقت ان سے بات کریں کہ بھائی ہم اسکول میں یہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. خود بخود یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ میجورٹی آپ کی ہوگی. اگر ایک ایکسٹریمسٹ دبا رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن 15 والدین جو ہے وہ دوسری طرف سے بات کر رہے ہیں، تو پھر بات کس کی مانی جائے گی، کس کی سنی جائے گی؟ یو کے جو ہے بڑا ٹالرنٹ، مہذب، انسانیت کے نام پہ چلتا ہے. انسانیت کو بہت یو کے جو ہے نا ویلیو دیتا ہے. ہمارا کام ہے کہ اس ویلیوز کا، اس انسانیت کا، اس ٹالرنس کا ہم بھی حصہ بنیں، تاکہ آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان کا رنگ تو یہی ہوگا، لیکن ہوں گے وہ برٹش. کیسے برٹش؟ جیسے برٹش ہونا چاہیے. گورنمنٹ کے، کمیونٹی کے، پبلک کے، ہر گورنمنٹ کے دائرے کے وہ درمیان ہوں گے. کوئی ان کو فارنر نہیں کہہ سکے، کوئی یہ نہیں کہے یار یہ کہاں سے آ گئے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے سسٹم ایسا کریٹ کر دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نارمل مین اسٹریم میں آ جائیں گے. ابھی ہم ہیں وہاں پہ، لیکن ہماری اپنی پریکٹسز جو ہیں ہمیں پھر دور کر دیتی ہیں. لیکن اگر ہم میجورٹی بن کے اپنے اپنے اسکولوں میں اپنا انفلوئنس استعمال کر کے ایک ایسی ٹالرنٹ اور ایسی ایک کہہ لیں کہ مہذب فضا پیدا کر دیں کہ دیکھنے والے بھی کہیں یار اسکول ہو تو ایسا ہو، یار یہ سسٹم صحیح ہے. آگے آپ کی مرضی. اگر آپ نے آج کے پروگرام سے کچھ حاصل کیا اور پتہ چلا کہ سال کے بعد اسکولوں میں تبدیلی آ رہی ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ سب مجاہد ہیں اور آپ نے بہت بڑا کام کر دیا آنے والی نسلوں کا کے لیے. لیکن اگر آپ نے پروگرام دیکھ کے اپنی اسی لائن پہ چلتے رہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے بعد ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ آج سے کیا ہوگا. چوائس ہماری ہے، استعمال بھی ہم نے کرنی ہے، اور آج تو کل میں کرنی پڑے گی. تو کل کی کیوں انتظار کریں، آج کیوں نہ کریں. اپنے بچوں کی ایجوکیشن، اپنے بچوں کا فیوچر، اپنے بچوں کا مستقبل ہم اپنے ہاتھوں میں لیں اور خود لے کے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چلیں، تاکہ کل ہم کہہ سکیں یہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بیٹی ہے، فخر سے. آج کا پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلے ہفتے تک آفتاب احمد کو اور فلیش پوائنٹ کو اجازت دیں. تب تک خدا حافظ.